ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين المكين الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله وصحبه. مختصر حمد و صلاة کے بعد نہایت واجب القدر معززین سامعین و حاضرین قائدین علاقہ، آج کی یہ محفل ایصال ثواب، محفل کل مرحوم و مغفور شہید حافظ محمد عاصم صاحب رحمہ اللہ کے ایصال ثواب کے لیے سجی ہے. میں سب سے پہلے تو دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ شہید کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل اور کرم سے غریب رحمت فرمائے. یقیناً ایک سوگ اور دکھ کا ماحول ہے اور جتنے لوگ شریک ہیں وہ سب اس وقت غم کی کیفیت میں ہیں، کیونکہ ایک جوان کا دنیا سے جانا اور پھر جوان کے ساتھ ساتھ ایک نیک اور دیندار کا دنیا سے جانا، یہ ساری چیزیں اس غم کو بڑھانے میں اس وقت مددگار ثابت ہیں. چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان یقیناً اہل ایمان کا اس بات پر ایک پختہ یقین ہے کہ بالآخر ہمیں دنیا سے جانا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد اس پر بھی اہل ایمان کا بالآخر پختہ یقین ہے کہ ہمیں اٹھنا بھی ہے اور اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے. کافر جو ہے اس کا مرنے پر تو یقین ہے، جس طرح ایمان والے بھی مرنے پر یقین رکھتے ہیں، اسی طرح کافر بھی مرنے پر تو یقین رکھتا ہے. لیکن مومن اور کافر میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ مومن کافر صرف مرنے پر یقین رکھتا ہے، جبکہ مومن مرنے کے بعد جو دوبارہ اٹھنے والی زندگی ہے اس پر بھی یقین رکھتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ. کفار کا مرنے پر تو یقین ہے، لیکن مرنے کے بعد اٹھنے والی زندگی پر وہ تردد اور تذبذب کا شکار ہے. اسی لیے قرآن کی سورہ نبا 30 کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اما یتساءلون، کس بارے میں یہ پوچھ گچھ رکھتے ہیں، ان کا یہ سوال و جواب کس بارے میں؟ ان النبأ العظیم، فرمایا کوئی بڑی خبر جس کے بارے میں یہ سوال جواب کرتے ہیں. وہ بڑی خبر کیا ہے؟ بڑی خبر یہ ہے کہ کچھ لوگ آپس میں سوال کرتے تھے کہ کیا مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا بھی پڑے گا؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب ہم مر جائیں گے مرنے کے بعد اٹھیں گے کیسے؟ اس میں ہندوؤں کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ اب کیا اٹھنا کہ ہم نے تو جلا دیا اور جلا کر ہم نے اس کی راکھ تک پانی میں بہا دی، تو جس کی راکھ بھی ہم نے پانی میں بہا کر اس کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اب کیسے زندہ ہوا؟ اب کیسے زندہ ہوا کہ ہم نے راکھ تک تو پانی میں بہا دی، اب زندگی کیسے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا
अनिल नबाई अज़ीम कल्ला सयाअलमून सुम्मा कल्ला सयाअलमून। उन्होंने कहा कि कैसे उठेंगे? अल्लाह ने फरमाया अनकरीब नहीं मालूम है, अनकरीब इन्हें पता लग जाएगा। फिर फरमाया ताकीदन फरमाया सुम्मा कल्ला सयाअलमून, बहुत जल्द ये जान लेंगे, इन्हें मालूम हो जाएगा कि मरना भी पड़ता है और मरने के बाद उठना भी पड़ता है। जल्द इन्हें पता हो जाएगा, क्योंकि ये काफिर बदमज़हब बेयकीन किस्म के लोग, इन्होंने कहा कि हमने तो जला दिया, जलाकर उसकी राख को हमने पानी में बहा दिया, अब इस राख को कौन जमा करेगा? तो वो ये भूल गए कि राख को जमा करना उस रब के लिए क्या मुश्किल है। जब राख भी नहीं थी उसने तो तब भी बना दिया, तो जब राख नहीं थी उसने तब बना दिया, तो राख को जमा करके दोबारा हमारे लिए वजूद बनाना उसके लिए क्या मुश्किल है। इसलिए काफिर का सिर्फ मरने पर यकीन है, जबकि मोमिन का मरने के बाद उठने पर भी यकीन है। मोमिन की जिंदगी का जितना हुस्न है, जितना हुस्न मोमिन की जिंदगी, वो सिर्फ ये है, उसकी जिंदगी में हुस्न जो कायम होता है वो सिर्फ इसी बात पर कायम होता है कि मरना है, मरने के बाद उठना है। बड़े से बड़ा सख्त दिल पत्थर दिल आदमी हो, कहीं न कहीं जिंदगी के किसी हिस्से में उसके दिल में भी ये बात बिल आखिर आई जाती है, खुदा को मुंह दिखाना। ये जो खुदा को मुंह दिखाना है, इस बात से मोमिन की जिंदगी का हुस्न है। आपकी नमाजें, आपके रोजे, आपका हज, आपकी ज़कात, आपका गुनाहों से बचना इस बुनियाद पर है कि यार अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना। काफिर की जिंदगी का हुस्न क्यों नहीं है? इसने कहा मर गया, यहाँ जो मिल गया मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला, बदल। जबकि मोमिन की जिंदगी का हुस्न ये है, उसके दिल में किसी न किसी रोशनी बात जरूर होती है कि बिलाखिर खुदा को मुंह दिखाना है। इस बात पर वो नेकी पर रहता है या किसी वक्त में नेकी पर आ जाता है। अब ये अपना अपना खौफ है हर किसी का। दुनियादार का अपना खौफ है, दीनदार का अपना खौफ है। जो दुनियादार है उसके दिल में भी कहीं ना कहीं बात है कि अल्लाह को मुंह दिखाना। बजाय चेहरे पर दाढ़ी नहीं होगी, मुमकिन है बजाय वो नमाजी भी ना होगा, चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं है, लेकिन अगर वो मोमिन है तो कोई ना कोई गलती करते हुए उसे ये डर जरूर पैदा होगा कि अल्लाह को मुंह दिखाना। और यही उसकी वो जिंदगी है जो ईमान वाली है, यही उसकी वो जिंदगी है जो ईमान, क्योंकि उसके दिल में ये कहीं डर है कि अल्लाह को मुंह दिखाना। इसके मुकाबले में जो दीनदार है उनका ये डर ज्यादा है। वो नमाजी भी होंगे, उनके चेहरे पर दाढ़ी भी होगी, वो गुनाहों से हद तक फंसा बचने की कोशिश भी करते होंगे। बस जिसका ये जितना जितना डर है खुदा को मुंह दिखाने का, अल्लाह के आगे पेश हो गए, उतने उतने डर और जिंदगी का मामला है कि भाई मैंने अल्लाह के सामने पेश हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी वक्त में इस बात की चोट खा के ऐसे समझते हैं कि कमाल हो जाते हैं कि अल्लाह को खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना शफी कानवी साहब रहमतुल्लाह ताला, उस वक्त टेलीफोन का दौर नहीं था, खतों किताबत होती थी, तो एक जगह से उन्हें खत गया कराची में कि हम यहाँ जलसा कराना चाहते हैं, तो मेहरबानी आप यहाँ तशरीफ लाएं, हम आपसे जलसा सुनना चाहते हैं और मिलाद का है और हम आपको बुलाना चाहते हैं। हज़रत ने उन्हें खत पर ही टाइम दे दिया कि ये तारीख है, इस तारीख में आ जाऊँगा। वक्त आ गया, आप वहाँ से ट्रेन में बैठे और मतलूबा जगह पर पहुँच गए। जब पहुँचे तो वो गांव के लोग जिन्होंने खत लिखा था वो 4-5 लोग जमा हुए और उन्होंने हजरत को एक लिफाफा पेश किया
انہوں نے کہا جی آپ بڑی محبت کی آپ تشریف لے آئے ہیں، یہ لفافہ ہے، پیسے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ معذرت چاہتے ہیں، تقریر نہیں کروا سکتے، آپ آئے ہیں، آپ کی محبت ہے، لیکن اب آپ اسی طرح واپس تشریف لے جائیں گے، شرمندہ ہے۔ آپ نے کبھی وجہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں ہمارے قادیانی زیادہ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نے جلسہ کیا تو تمہیں بعد میں یہاں پر رہنے دیں تمہارے ان کی تعداد زیادہ ہے اور اثر رسوخ والے بھی ہیں، اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ آپ لے لو بات تو چلے جائیں گے تقریر کر کے، ہمارے لیے مسئلہ ہوگا۔ آپ کا فرمایا میں کوئی اور بات ہوتی تھی پھر تو میں چلا جاتا، کیونکہ اب بات ناموں سے رسالت کی آگے لہذا اب میں تقریر کی یہ بغیر نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی اب ہمارے تو بڑا مسئلہ ہوگا، آپ تو تقریر کر لیں گے، آپ نے فرمایا میں مسئلے کا حل نکال لیتا ہوں، یہ بتاؤ کہ ادھر کوئی بدماش ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی فلانا جگہ میں ایک ڈاکٹر سے نورا ڈاکٹر کہتے ہیں اور بڑا بدماش ہے اور بڑا دلیر ہے، آپ مجھے اس کے پاس لے گئے، آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے جا کے کہا ساری زندگی ڈاکے مارے ہوئے، اللہ نے منہ نہیں اٹھانا، بلادر کا اللہ منہ نہیں اٹھانا۔ اس کے دل میں آ گئی کہ ہاں یہ بات اس کے سامنے پہلے بھی کئی لوگوں نے کی ہوگی، لیکن عالم کا ایک اپنا اثر بھی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ منہ تو دکھانا ہے، کہا کوئی ایسا کام بھی کر جاؤ کہ آخر میں بن جائے۔ میں نے کہا جی کیا کرنا ہے؟ میں کہا کہ مسلمان جو ہے نا ڈاکوں پر ہے کہ مسلمان وہ تیرے نبی کا ذکر نہیں ہونے دے رہے۔ انہوں نے کہا کیڑا روکے گا کہ روکے کیا جائے؟ آپ فرماتے میں نے 3 گھنٹے تقریر کی اور وہ نورا وہاں کھڑا رہا اور مجال نہیں تھی کہ کوئی آ سکے۔ تقریر ہو گئی، جلسہ ہو گیا، سارے خوش ہو گئے۔ اس نے کہا کہ وہ بعد میں بھی کسی نے ہاتھ لگایا کہ میں یہی ہے، انہیں بعد میں بھی کسی نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 5 سے 6 سال بعد 5 یا 6 سال بعد کراچی میں جمعے سے میں فارغ ہوا تو ایک شخص میرے سامنے آیا، چہرے پہ داڑھی تھی، امامہ سجا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، سلام دعا ہوئی۔ کہا جی آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا جی میں نہیں پہچانا۔ انہوں نے کہا وہ فلانی جگہ آپ آئے تھے اور اس طرح آپ وہ جلسہ نہیں کرنے دے رہے تھے اور ایک پورا ڈاکو تھا۔ کہا ہاں یاد آ گیا، میں ہی وہ ڈورا ہوں۔ چہرے پہ داڑھی تھی، سر پہ امامہ تھا، لب میں درود تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ پوچھا بھئی کیا ہوا اتنی تبدیلی؟ فرمایا جب میں آپ کو چھوڑ کے گھر گیا میں سویا تو حضور پاک میں حضور نے فرمایا میری ناموس کا پہرا دیا تو ہم تمہیں انعام دے دے خود آئے۔ اب ایک جملہ اثر کر گیا، اللہ کو نہیں دیکھتے اور تھا وہ ڈاکو، ایک جملہ اثر کر گیا خدا کو وہ نہیں دیکھتے۔ تو مومن کے دل میں کسی کونے میں یہ بات ہمیشہ رہتی ہے کہ اللہ کو اب وہ خود اثر کر جائے یا کسی کے کہنے سے اثر کر جائے۔ حافظ عاصم شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا حسن یہ ہے کہ جو بات مومن کی زندگی میں کبھی جا کے اثر کرتی ہے، میں نے اس کے دل میں یہ بات بہت پہلے سے دیکھی تھی، یعنی زندگی میں اس کی رہی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں جس کو دین سے محبت ہوگی اس کو دین داروں سے محبت ہوگی، کنفرم ہے، اور جس کو دین سے محبت نہیں ہوگی نا وہ دین داروں سے بیزار ہے۔ یہ اصول ہے۔ گانے سے محبت ہے تو گانے والا آپ کو اچھا لگتا ہوگا، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر آپ کو گانا اچھا لگتا ہے تو گانے والا آپ کے دل میں بسا ہوگا، آپ اس کی وضاحت کا اپنائیں گے۔ آپ یہ نوجوان لڑکوں کو دیکھتے ہیں، آپ ان کے بال، ان کے کانوں میں مندریاں، ان کے ہاتھوں میں کڑے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک فلاں کا اسٹائل ہے، ایک فلاں کا اسٹائل ہے۔ تو گانے سے محبت ہے نا تو گانے والے سے محبت ہوئی، دنیا سے محبت ہے تو دنیا والے سے محبت۔
جب دین سے محبت ہوتی ہے تو خود بخود دینداروں سے محبت ہوتی ہے. مولوی سے وہی بندہ بیزار ہوگا, عالم سے وہی بندہ بیزار ہوگا جو دین سے بیزار ہوگا. جس کے دل میں دین کی محبت ہو یہ ممکن نہیں ہے وہ دینداروں سے بیزار ہو, یہ ممکن نہیں. کیونکہ جب دین سے محبت ہے تو دینداروں سے بہت محبت ہوگی کہ دیندار محبت جو دین سے. حافظ عاصم کی زندگی میں نے جو چیز دیکھی دینداروں سے ہر درجے کی محبت اس لیے تھی اس کے دل میں کیونکہ وہ دین سے بڑی محبت کرتا تھا. بابر بھائی زندگی کا طویل عرصہ ہم نے گزار دیا ہے محفل میں, تقاریر میں. بابر جی ہم نے زندگی بہت سارے لوگ ہیں وہ ہم سے دلوں سے پیار کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ہیں ان کی محبت ہم سے کچھ غرض کی بھی ہوتی ہے. وہ غرض کیا ہے, ہم دعوت میں بلائیں تاکہ ہمیں ٹائم مل جائے, ہمیں دعوت میں بلائیں تاکہ ہمیں تقریر کا ٹائم مل جائے. علامہ وحید قادری صاحب ایک طویل عرصے تک مجھے فون کرتے ہیں, وہ 6-7 مہینے تک کہ جی گلی میں ایک بچہ ہے وہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا اچھا یار دیکھیں, وہ سال بھر یہ میرے پیچھے لگ گئے. میں نے کہا اچھا یار آئیں گے. ذہن میں وہی تھا کہ کوئی ٹائم لینا ہوگا یا کوئی بات ہوگی جو اکثر ہو بھی جاتا ہے. بالآخر ربیع الاول کی یکم کو شفیق اللہ اجمل صاحب کے ہاں پروگرام تھا. وحید بھائی نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا وہ آپ کو دعوت کا کہا ہوا تھا, وہ بچہ آج پھر میرے پاس آیا. اس نے کہا وہ آ رہے تھے میں وہ کھانا میرے یہاں کھانا. میں نے کہا اچھا یار رکھ دو, آج میں کھانا اس میں کھاؤں. ہم پہنچ گئے حافظ عاصم کے یہاں کھانے کا ریزے کا بڑا تکلف کھانا. آپ یقین کریں اس کے دل میں کوئی غرض نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں خضر بھائی کو روٹی کھلاؤں, کھانا کھلاؤں. کوئی دعویٰ نہیں. یہ پیار کیوں تھا؟ آخر میں زیادہ تو نہیں, کوئی تھوڑا بہت دیندار تو ہوں, زیادہ تو نہیں مجھ سے دیکھ تو آپ لوگ بیٹھے ہیں, کوئی تھوڑی بہت دینداری تو ہے نا میرے ہے. تو جو یہ محبت وہ مجھ سے رکھے ہوئے ہے اس کی وجہ کیا تھی سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اسے رسول اللہ کے دین سے پیار ہے. اور یہ پیار کیوں تھا کہ زندگی کے دل کے زندگی میں کسی حصے میں گوشے میں دل میں جو بات ہے نا اللہ کو منہ دکھانا ہے, وہ بندے کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے, نیکی کی طرف لے کے بندے کو. میں بہت بڑی بات نہیں کرتا, آخری بات کی طرف جاتا ہوں. حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے آج کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور قیامت کب آئے ہے توجہ آپ کو کا سرکار قیامت ہے, قیامت کب آئے؟ حضور سے پوچھا اس شخص, میرے حضور چاہتے تو جواب دے دیتے کہ کب آئے گی. سرکار نے جواب نہیں دیا بلکہ الزامی سوال کیا. حضور نے فرمایا کہ قیامت کا پوچھنے والے تیاری ہے, تم نے تیاری کیا کی؟ قیامت کا پوچھ رہے ہو, تم نے تیاری کیا کی؟ تمہاری تیاری کیا ہے؟ اس نے پتا کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ اعمال کی تو کوئی کثرت نہیں ہے میرے پاس, روزے حج نمازیں اتنی نہیں ہے کہ میں انہیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں کہ میں اتنا بڑا نمازی ہوں, اتنا بڑا حاجی ہوں, اتنی زکوٰۃ اور خیرات میں نے دی ہے. کوئی ایسا کثرت سے عمل کا تو معاملہ نہیں ہے. لیکن حضور ایک بات ہے, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو میرے حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ جا بندیا محبت اپنی جگہ کہ عمل اپنی جگہ, یہ نہیں کہا کہ پہلے عمل کر پھر میرے گھر گل کر. کیونکہ کہنے والے کی ہسٹری سرکار سے چھپی ہوئی نہیں تھی نا, وہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں. یہ بات جو ہے کہ جب مجھ سے محبت کرتا ہے تو سرکار نے فرمایا جس سے محبت کرتا ہے وہ حشر میں اسی کے ساتھ ہوتا ہے. محبت کرتا ہے تو حشر میں
اسی کے ساتھ ہوگا، مجھ سے محبت کرتا تو میرے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں ایک جواب بھی دے دوں کہ اس نے کہا بھی عمل اتنے نہیں ہے لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں، دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی۔ ہو سکتا ہے حضور سے محبت بھی ہو اور عمل پورا نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اپنے عمل پر ناز نہیں کیا، اس نے ناز محبت رسول پر کیا۔ ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بندہ حضور سے پیار کرتا اس کی نمازیں پوری نہ ہو سکتا؟ اسی لیے حضور نے بھی آگے سے یہ کہا کہ جو اس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ پتہ چلا جس سے محبت کی ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو حافظ عاصم علیہ الرحمہ کی زندگی کے باقی اعمال ایک طرف، دین اور دینداروں سے محبت کا حشر میں خدا یہ صلہ تو دے گا نا کہ اسے دینداروں کے ساتھ رکھے گا۔ جس کا حشر دینداروں کے ساتھ ہو یہ اس کی کامیابی کی بہت بڑی ضمانت ہے۔ مرنا بڑھاپے میں بھی ہوتا ہے، مرنا جوانی میں بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ موتیں جو ہے وہ دل پر اثر کر جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم حافظ صاحب کی اس ناگہانی اچانک موت سے اپنی زندگیاں سنواریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا۔ میں ہمارے دیگر ان کے تمام لواحقین جو یہاں جمع ہیں، اہل علاقہ جو یہاں جمع ہیں، سب سے تعزیت بھی کرتا ہوں اور سب کے لیے لواحقین کے لیے دعا ہوں کہ اس دکھ کی گھڑی میں اللہ ان کو صبر عطا کرے، خصوصاً ان کے اہل خانہ کو ایک تکلیف دہ موقع ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا کرے اور جتنے لواحقین ہیں اللہ صبر پر سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأصحاب سيدنا ونبينا وكريمنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغيثنا ومغيثنا وغياثنا وعوننا وعيننا ومعيننا وعياننا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا اللہ آج کی ساری حاضری کو تلاوت کلام پاک سے لے کر ختم شریف کے آخری حرف تک اپنی بارگاہ میں قبول فرما بشمول قرآن پاک جو 100 مرتبہ پڑھا گیا 22,000 یاسین شریف 1000 مرتبہ سورہ رحمان 500 مرتبہ سورہ ملک سورہ کلمہ اور دیگر کلام اللہ حدیثہ کی طرف سے اور دیگر جتنے ذکر و سبحان ہوئے اس محفل میں ہوئے ویسے سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما بارگاہ سادہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توفہ تقدیر میں نظرانہ پیش کرتے قبول فرما آپ علیہ کہیت و سزا کے تمام اولاد ازواج مطہرات امہات المؤمنین شہداء بدر و حنین دیگر غزوات اور سرائے میں شہید اور غیر شہید صحابہ سب کی خدمت میں قسمت پیش کرتے قبول فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے اولیاء درجہ بدرجہ سب کی خدمت میں پیش کرتے قبول فرما حضرت جناب سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمات میں پیش کرتے قبول فرما خصوصاً بالخصوص درگاہ کے نیک عملوں کے وسیلے سے مرحوم مغفور شہید حافظ محمد قاسم صاحب علیہ رحمہ کو وصال کرتے قبول فرما آمین آپ کے درجات بلند فرما آمین آپ کی قربت پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرما جس قبرستان میں آپ کا مدفن ہوا وہاں کے جتنے پہلے ایمان ہیں اس کے سارے ثواب سے انہیں بھی ساتھ آمین مرحوم کو اللہ قبر میں راحت عطا فرما دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مالی آمین کروڑ جنت عطا فرما معاملات قبر میں آسانی فرما دیدار مصطفیٰ کی دولت سے احتیاط فرما اپنی قبر و آخرت کی تیاری کی سب کو بھی توفیق عطا فرما مرحوم کے جتنے لواحقین ہیں سب کو صبر اور صبر پر اجر عظیم عطا فرما یا رب العالمین کا تقاضا بشریت